اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 148۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف و توصیف فرمائی ہے جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد فرمایا، کمزوری اور سستی، کاہلی اور تھکاوٹ کا مظاہرہ نہیں فرمایا، اور میدان جہاد میں صبر و استقلال کا مظاہرہ فرمایا، اور پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگی کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان کو اللہ نے صلہ کیا دیا۔ جب انہوں نے ربانیین نے، اللہ والوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد فرمایا تو اللہ نے ان کو صلہ کیا دیا، یہاں سے اس کا تذکرہ ہے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، پس اللہ نے انہیں دیا، کیا دیا؟ ثواب الدنیا، دنیا کا انعام، دنیا کا اجر، دنیا کا بدلہ، دنیا کا ثواب، اور آخرت کے ثواب کا حسن عطا فرمایا۔ یہاں پر دو باتیں آپ کو معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس کے پاس دین ہو تو کبھی کبھی اس کو دنیا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دیندار پھٹیچر لوگ رہتے ہیں ممکن ہے کہ جس کے پاس دین ہو وہ مسکین بھی ہو، فقیر بھی ہو، اس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، سرمایہ نہ ہو، اقتدار، پاور نہ ہو، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین اگر ہے تو اللہ اس دین کی برکت سے دنیا بھی دے دیتا ہے، اور دنیا میں بھی وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ لوگ اولاً دیندار تھے تو اللہ نے ان کو دنیا بھی دے دی، دولت سے سرفراز فرمایا۔ مگر اس کا الٹا نہیں ہوگا کہ جو پکا دنیا دار اس کے پاس دین ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص پکا دنیا دار ہوگا، دنیا کے پیچھے بھاگے گا، پھر وہ دینداری اس کے اندر نہیں ہوگی۔ تو ان لوگوں نے دیکھیے کیا کیا، انبیاء کرام کے ساتھ جہاد فرمایا، کوشش کی، محنت کی دین کے فروغ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، تو اللہ نے اس کے صلے میں ان کو دنیا کا اجر دیا، دنیا کی عزت، دنیا کی شوکت، دنیا کا غلبہ، نصرت و فتح سے ان کو شادکام فرمایا۔ یہ ہے دنیا کا اجر و ثواب۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ پھر یہاں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حسن ثواب الآخرہ اللہ نے فرمایا، یعنی ثواب الآخرہ پر حسن کا اضافہ ہے، آخرت کے ثواب کا حسن عطا فرمایا، آخرت کا بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ تو آخرت کو جو بدلہ ہے وہ دنیا کے بدلے کے مقابلے میں بہت حسین، بہت جمیل، بہت عظیم ہے، بلکہ دونوں کے میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، سمجھ لیں آپ۔ کیونکہ دنیا کا جو بھی ثواب بدلہ ہوگا ختم ہونے والا ہے، دنیا فانی ہے، دنیا کے ہر شے فانی ہے، مگر آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں جنت کے شکل میں، اور جنت کے اندر موجود لاکھوں کروڑوں اربوں قسم کے جو نعمتیں جو ملنے والی ہیں مومنین کو آخرت میں قیامت کے بعد، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جنت باقی ہے، اس کی نعمتیں بھی باقی ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ آتا یوتی ایتا، یہ کس باب سے ہوا؟ باب افعال سے ہوا۔ احب یحب کا معنی محبت کرنا، یہ کس باب سے ہوا؟ اس کا مصدر کیا آتا ہے سنجر؟ مصدر یحب کا مصدر باب افعال کیا آئے گا؟ احباب۔ کیا؟ احباب۔ اور احباب ہوگا تو کیا ہوگا وہ؟ ہاں، پھر وہ اس میں جمع ہے، وہ حب کی جمع احباب۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، حبیب کے احبا، اے ایمان۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو نصیحت، اس میں ہم سب بھی شامل ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان بھی شامل ہیں کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے؟ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اٹھے امت کے والی، کفر دھمکاتا ہے مسلم کو،
علی کو بھیج دیں وہ آ جائیں لے کر ذوالفقار اپنی. بھول گئے شعر؟ یہ سب وزن آفری شعر ہیں، جوش پیدا کر دینے والے اشعار ہیں، سب بھول گئے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان کی جو کافر ہوئے، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، پیروی کرو گے، ان کی بات مانو گے، ان سے متاثر ہو جاؤ گے، ان سے ہدایت حاصل کرو گے. کن سے؟ کافروں سے. یردوکم، تمہیں پھیر دیں گے وہ. کدھر؟ علی اعقابکم، تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے، تمہیں وہ ہدایت سے ہٹا دیں گے. رد یردو کا معنی پھیرنا ہوتا ہے، اسی سے مردود ہے چونکہ اس کو پھیر دیا جاتا ہے، اس کو رد کر دیا جاتا ہے. اور حدیث کی ایک قسم ہے حدیث مردود، مقبول کے مقابلے میں جو مقبول نہ ہو. عربی زبان میں مردود کا معنی کوئی زیادہ خراب نہیں ہے جتنا خراب معنی اردو زبان میں ہے. اردو زبان میں مردود گالی ہے، عربی میں مردود گالی نہیں ہے، اس کا ایک لغوی معنی ہے. ہم کہیں انت مردود تو یہ کوئی مطلب بری بات نہیں ہے. آپ پھیرے گئے ہیں، آپ جائیے یہاں سے، آپ رد کر دیے گئے. مگر اردو میں کہہ دیں تو یہ تو گالی ہو جائے گی، بدتمیزی ہو جائے گی، ایک قسم کی زجر و توبیخ ہو جائے گی. یہ سمجھے آپ؟ عقب کی جمع عقاب، ایڑی کو عقب بولتے ہیں. عقب اور عقب. فتن قلبو خاسرین، خسرہ سے نقصان اٹھانا، تو تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے. تمہیں پھیر دیں گے دین سے، ہدایت سے، نور سے، جنت سے. اور جب پلٹو گے نا جنت سے تو نقصان اٹھا جاؤ گے، ہدایت سے پلٹو گے تو نقصان اٹھا جاؤ گے. تو کافروں کی اطاعت میں نقصان ہے، ان کی پیروی میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. آج دنیا کیوں ہلاک اور تباہ و برباد ہو رہی ہے؟ مسلمان بالخصوص، چونکہ انہوں نے کافروں کی اطاعت کر لی ہے، کافروں کی باتیں مانتے ہیں. ہر خانگی معاملات میں بھی، بیرونی معاملات میں بھی، اور سیاست میں بھی، اپنی تہذیب و تمدن میں بھی، اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں بھی، کھانے پینے کے معاملات میں بھی، پہننے اوڑھنے کے معاملات میں بھی، سب میں کن سے نور ہدایت لے رہے ہیں؟ کافروں سے. کافروں کی اطاعت، کافروں کی پیروی. یہاں الذین کفروا سے تمام کفار مراد ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، ہندو ہوں، تمام قسم کے کفار یہاں مراد ہیں. تو کافروں کے پاس جو چیز ہے نہیں وہ کیسے اس سے حاصل ہو جائے گی؟ جب ان کے پاس نور نہیں تو نور کہاں سے مل جائے گا؟ ان کے پاس ہدایت نہیں تو ہدایت کہاں سے مل جائے گی؟ ہدایت جہاں ہے وہیں نہ ملے گی، اور ہدایت ہے اللہ والوں کے پاس، مومنوں کے پاس. تو کافروں کی کسی معاملے میں اطاعت نہیں کرنا ہے. ان کو اپنا سرپرست، ان کو اپنا والی، ان کو اپنا سربراہ، ان کو اپنا معین و مددگار نہیں بنانا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. مولا کے بہت سے معنی ہیں. مولا کا یہاں معنی معین و مددگار، آقا. اللہ تمہارا آقا ہے، تمہارا معین و مددگار ہے. مولا کا معنی موتق بھی ہوتا ہے، موتق بھی ہوتا ہے. مولا کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے. ولایت سے بنا ہے، واو لام یا مادہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے محبت، الفت. من کنت مولاہ فعلی مولاہ میں اہل سنت کے نزدیک مولا کا معنی محبوب ہے. جس کا میں محبوب، اس کے علی بھی محبوب ہیں. اور اس پر قرینہ کیا ہے؟ آگے فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عاداہ. یہ قرینہ ہے. لوگ پوری حدیث نہیں پیش کرتے چونکہ پول کھل جائے گی، تو حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں اپنی بلا وجہ کی مولائیت کو دکھانے کے لیے، جھاڑنے کے لیے. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. اے اللہ اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اور اس کو دشمن بنا اپنا جو علی کو دشمن رکھے. تو حضور نے علی شیر خدا کی یہ مولائیت بیان کی ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، مجھ سے محبت کرنا ہے تو میرے علی سے بھی محبت کرو. یہ مراد نہیں ہے کہ جس کا میں آقا، علی بھی اس کے آقا ہیں. اگر یہ مراد ہے تو پھر یہ عام مخصوص من البعض ہوگا، اس میں شیخین کریمین شامل، انبیاء کرام شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ حضور تو سید الانبیاء بھی ہیں نا. بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار، اس سے مدد حاصل کرو. تمہارا آقا ہے، آقا کی پیروی کرو گے کسی غیر کی پیروی کرو گے؟ تو اللہ تمہارا جب آقا ہے تو اس کی پیروی کرو. واللہ خیر الناصرین، اور وہی بہترین مددگار ہے. اس کی جمع موالی آتی ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. یہاں سے اللہ نے مسلمانوں کو بشارت دی. یہ غزوہ احد کے موقع پر جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو زخمی کیا، شہید کیا اور تہس نہس کیا، بہت سا نقصان جانی مالی پہنچا کے جب چلے اور راستے میں پہنچے تو ابو سفیان نے، جو اس وقت حالت کفر میں تھے اور
یہ صنادید قریش میں تھے، قریش کے سرداروں میں سے تھے ابو سفیان اور دیگر لوگ بھی، تو کہنے لگے کہ یار ہم لوگ بلا وجہ واپس آ گئے، ابھی تو موقع اچھا تھا، ہم نے مسلمانوں کو مارا ہے اور 70 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا، ان کا مال لوٹ لیا، مال غنیمت جو لے چکے تھے واپس ہم نے لے لیا، ابھی تو ہم کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا، ہم نے چھوڑ کیوں دیا ان کو؟ ارے کیوں نہیں جو بچے کھچے مسلمان تھے ان کو بھی مار دیتے، ابھی اسلام ختم ہو جائے۔ چلو ارادہ کیا اس نے، ابو سفیان نے اور ان کے ساتھ جو دیگر کفار و مشرکین تھے، یہ باتیں بنی وہاں راستے میں کہ اگر اس وقت ہم لوگ مدینے پہ حملہ کر دیں تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، سب کو ذبح کر دیں گے، ابھی جو بچے ہیں ان کو بھی اور جو مدینہ منورہ میں ان کو بھی جا کے ذبح کر دیں گے، موقع اچھا ہے۔ یہ ارادہ کیا تو اللہ نے دل میں روب ڈال دیا مسلمانوں کا، خوف و دہشت، فوراً ارادے سے باز آ گئے، فکر نہیں ابھی خطرہ ہے، چلو چپ چاپ اب بچ کے آ گئے ہیں، اسی میں غنیمت ہے، کہیں جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان وہاں چھپے ہو اور ان کے پاس باقاعدہ طاقت و قوت کمی کہیں نہ آ گئی ہو وہاں سے مدینہ منورہ سے، تو خیریت اسی میں ہے کہ چپ چاپ مکۃ المکرمہ واپس چلے جائیں۔ اللہ نے روب ڈال دیا اور یہ اللہ نے بشارت دی تھی اور پھر ویسے ہی ہوا۔ یہ قرآن مقدس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ہم ان قریب روب ڈال دیں گے، اور ڈالا اللہ نے روب، اور اتنا روب ڈالا کہ طاقت و قوت ہونے کے باوجود وہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکے، چلے گئے وہاں سے اپنا سمو بنا کر۔ القا یلقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈالنا ہوتا ہے، قلوب قلب کی جمع ہے، اور رعبہ یہ مفعول بہ ہے، با برائے سبب ہے۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں روب، دہشت، بما اشرکو، کیونکہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، ما لم، اسے لم ینزل بھی سلطانہ، جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، بتوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، لہذا ان کے دل میں ہم روب ڈال دیں گے، اور روب ڈالا اللہ نے۔ اور مأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، ابئس مثوى الظالمین، اور وہ جہنم ظالموں کا کس قدر برا ٹھکانہ ہے۔ ماوا اوا یاوی کا معنی پناہ لینا ہوتا ہے، پناہ گاہ، ماوا کا معنی پناہ گاہ، اور مسوا کس سے ہے کوئی بتائے گا ہم کو؟ سوا یسوی سے۔ سوا یسوی کا معنی ہوتا ہے اقامت کرنا، ٹھہرنا، مقیم ہونا، تو مسوا مقیم، اقامت کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، مراد وہی ٹھکانہ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ وعدہ کیا تھا؟ اس سے پہلے آیت کریمہ گزری ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ وعدہ تھا اللہ کا، اور کہتے اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، احد میں بھی تم سے وعدہ سچ کیا گیا، تم ہی غالب رہے، مگر کب تک؟ جب تک تم نے رسول پاک کی پیروی کی۔ مومن کامل ہونے کے لیے رسول پاک کی پیروی ضروری ہے، اور جب تک تم ہمارے محبوب کے دامن سے چمٹے رہے، ان کے حکم کی اطاعت، ان کے حکم کی پیروی کی، نافرمانی نہیں کی، تب تک تم غالب رہے، اور جیسے ہی نافرمانی کے مغلوب ہو گئے۔ تو وعدہ ہمارا تھا سچا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم انہیں اللہ کے اذن سے مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، حس یحسو، قتل کر رہے تھے، تو اللہ کا وعدہ سچ ہوا۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم، اب یہاں پر پھر زجر و توبیخ، اور احد میں جیتنے کے بعد پھر کیوں شکست کھا گئے، اور غالب ہو جانے کے بعد مغلوب کیوں ہو گئے مسلمان، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، اس کی علت اور اس کی وجہ یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ جب تم بزدل ہوئے، فشل افشلو، کمزور ہونا، بزدل ہونا، وتنازعتم فی الامر، اے فی امر رسول اللہ، اور جب تم نے رسول پاک کے حکم میں، میرے محبوب کے حکم میں تنازع کیا، آپس میں جھگڑا شروع کیا۔ وہ یاد ہے نا، میں نے پورا واقعہ بیان کیا تھا کہ احد کے سامنے جو درہ تھا، چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس پر حضور نے 50 تیر اندازوں کو بھیجا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر کو ان کا قائد بنایا تھا، اور کہا تھا کہ اترنا نہیں کسی بھی حالت میں، کچھ بھی ہو جائے۔ تو ادھر جب جنگ ختم ہوئی اور مسلمان غالب ہوئے تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، اس کو لوٹنا نہیں بولیں گے، مال غنیمت جمع کرنے لگے، بعض خطبہ لوٹنا بولتے، جاہل ہیں وہ ان کو پتہ نہیں کیا بولنا، کہاں پر رٹی رٹائی بولتے ہیں، تو وہ لوٹ نہیں رہے تھے، صحابہ لوٹتے نہیں تھے، جمع کر رہے تھے وہ، تو انہوں نے دیکھا رہے مال غنیمت جمع ہو رہا، چلو ہم لوگ بھی چلیں، تو آپس میں تنازع ہو گیا، دو گروپ بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر ان کے ساتھ 8-9 صحابہ اور تھے جو یہ کہہ رہے نہیں ہم کو یہی رہنا ہے، اترنا نہیں، حضور نے منع فرمایا ہے، اور کہا کسی بھی حالت میں اترنا نہیں۔ باقی لوگ کہ نہیں وہ تو اس وقت تک تھا جب تک کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے، تب تو ہم کامیاب ہو گئے،
لہذا اب یہاں پر رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہم کامیاب و کامران. ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، حضور کے فرمان کو سمجھ نہ سکے. صحابہ تھے، حضور کی تربیت یافتہ تھے، اور آپ محمد علی مرزا جیسے بدبخت زمانہ 1400 سال کے بعد ڈائریکٹ حضور کے فرمان کو سمجھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. جو حضور کی بارگاہ کی تربیت یافتہ تھے وہ تو سمجھ نہیں سکے، بہت سے مقامات پر ان سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. تو ان سے غلطی ہو گئی، تنازع ہوا. اسی تنازع کا یہاں ذکر ہے. تم نے تنازع کیا امر میں، رسول اعظم اور میرے محبوب کے حکم میں تم نے آپس میں جھگڑا کیا. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. ڈانٹا جا رہا ہے. من بعد ما اراکم ما تحبون، بات اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا تھا وہ جو تم چاہ رہے تھے. کیا چاہ رہے تھے؟ نصرت، حمایت، کامیابی، کامرانی، اپنا غلبہ، عزت، شوکت، جو بھی تم چاہ رہے تھے اللہ نے دکھا دیا تھا. تم کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا، پھر بھی تم نے نافرمانی کی میرے محبوب کی. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی بعض وہ تھے جو دنیا کو چاہ رہے تھے، وہی لوگ جو اتر آئے تھے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے. ومنکم من یرید الاخرہ، تم میں سے بعض وہ تھے جو آخرت کو چاہ رہے تھے، جو اوپر رہے، درے میں قائم رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے. اور حضرت خالد بن ولید دیگر کفار نے ان کے چتھڑے اڑا دیے تھے، بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، حتیٰ کہ ان کی لاشیں پہچانی نہیں جا رہی تھیں کیونکہ غصہ تھا ان کی. ایک تو وہ غصہ میدان بدر کی شکست کا غصہ، پھر یہاں کی جو پہلی فرصت میں شکست کھا گئے اس کا غصہ اتارا انہوں نے. بہرحال ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا. جب تمہارے چہروں کو ان سے پھیرا، تم ان سے غافل ہو گئے تو انہوں نے آ کے تم پر حملہ کر دیا. لیبتلیکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے. یہ تم سے چوک ہوئی تھی جس کی بنیاد پر تم غالب ہو کر مغلوب ہو گئے، جیت کر ہار گئے، مال غنیمت جمع کر کے مال غنیمت سے محروم ہو گئے. کیوں؟ تنازع کرنے کی بنیاد پر، رسول پاک کے حکم کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر. مگر وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس نے تم سب کو معاف فرما دیا. تنبیہ کی، زجر فرمایا، ڈانٹا پھٹکارا، غلطیاں یاد دلائیں تاکہ ان کے اندر احساس ہو آئندہ ایسی غلطی نہ ہو. اور پھر ایسی غلطی ہوئی نہیں صحابہ کرام سے، نافرمانی کسی بھی موقع پر نہیں ہوئی، مگر اللہ نے پھر بشارت دے دی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنین پر، اہل ایمان پر بہت زیادہ فضل و کرم فرمانے والا ہے. پڑھا دیں اور گھنٹی کہاں ہے؟ ارے یہ تو 27 ہو گیا، 20